اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اس کی طبی حالت میں ہم اس کے معاملے کو الٹا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے کانسٹیٹیوشن میں، اس کی فزیکل پوزیشن میں ہم اس کے ساتھ پھر الٹا معاملہ کر دیتے ہیں، اس کو ہم اس کے کانسٹیٹیوشن میں، اس کی طبی حالت میں اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو اللہ کے اس نظام کو یہ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کو قرآن کو نہ ماننے والوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ناظرین گرامی، یہ قرآن نے اور بھی کئی جگہ پہ اس موضوع کو بیان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اس نے مرنا ہے۔ یا قرآن نے سورہ رحمان میں ہے کہ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی دھرتی پہ ہے، جو کوئی بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔ گویا ہماری منزل موت ہے۔ اور جس طرح قرآن کریم میں والدین کے احترام کے لیے بہت تاکید کی گئی، اسی طرح اسلامی تعلیمات میں سن رسیدہ لوگوں کے، جو عمر جن کی بہت آگے چلی جائے، وہ ان کے احترام کے بارے میں بھی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اور یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یستحیی من ذی الشیبۃ اذا کان مسددا لزوما للسنۃ ان یسألہ شیئا فلا یعطیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ ایک سفید بالوں والا آدمی جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے رسول کی ٹھیک طور پر پیروی کرتا ہو، وہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے، تو اس کے سوال کو پورا نہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اسے حیا آتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اور میں نقل کر رہا ہوں سنن ترمذی سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے سے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آئے، اور سن رسیدہ اور بزرگوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات کا ایک طرح اظہار فرما رہے ہیں۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت مروی ہے، اور امام سیوطی نے اس کو نقل کیا اور بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ابناء السبعین، وہ سارے لوگ جن کی عمر 70 سال کو پہنچ جائے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ سارے لوگ جن کی عمر 70 سال ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وَيَسْتَحْيِي مِنْ أَبْنَاءِ الثَّمَانِينَ، اور جو 80 سال کے ہو جائیں، اگر وہ کوئی سوال کریں اللہ سے تو اس کا سوال پورا نہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ مجھ کو حیا آتی ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل اسلامی تعلیمات کے پیش نظر جو ایک خدا شناس، ایک کیئرنگ اور ایک مہربان معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے، یہ اس کی بنیادیں ہیں کہ والدین کا بھی احترام کیا جائے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چونکہ آپ کو دنیا میں لانے کا سبب وہ ہیں، انہوں نے آپ کو پال پوس کے آپ کو بڑا کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ سارے لوگ جو سفید بالوں والے ہوں، جو عمر میں بڑے ہوں، ان کا بھی احترام کیا جائے۔
اور حقیقت یہی ہے کہ اسلامی کلچر کی اور اسلامی تہذیب کے امتیاز میں سے یہ بہت اہم ہے کہ مسلمان ملکوں میں عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے، بوڑھے والدین کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے وہ سارے لوگ جو یورپ یا امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہاں بوڑھے لوگ، سن رسیدہ لوگ کس کربناک زندگی سے وہ دوچار ہیں اور کس طرح وہ اولڈ ہومز میں وہ اکیلے پڑے رہتے ہیں۔ جو بچوں کے ساتھ ان کو مسرت ملنی ہے وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یورپ میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے ایک مسٹر مورس تھا۔ میں کبھی اس سے اس کے بچوں کی بات کرتا تو وہ اپنے ایک بیٹے کی بہت تعریف کرتا۔ میں نے کہا کہ ایک عرصے سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، میں نے کبھی تیرے بیٹے کو دیکھا تو نہیں۔ کہتے نہیں، وہ بہت مصروف ہے، یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ہر کرسمس پہ مجھے کارڈ بھیجتا ہے۔ یعنی ایک بیٹے کا اچھا ہونے کا معیار وہاں اب یہ ہے کہ بیٹا ہر کرسمس پہ اس کو یاد رکھتا ہے اور کارڈ بھیجتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب اسلامی ملکوں میں بھی یہ قدریں کمزور ہو رہی ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، آج کی نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ ان قدروں کو اپنے معاشروں میں مرنے نہ دے۔ ہم اسی موضوع پہ انشاءاللہ نیکسٹ شارٹ لیکچر میں بھی بات کریں گے۔ شکریہ۔